قرآن کے مطابق جاہل کون؟ جانیے قرآن سے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی قرآن میں اللہ نے کچھ لوگوں کو الجاہل کہا ہے، تو کیا یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، یا اللہ ان لوگوں کو کسی اور وجہ سے الجاہل یعنی خاص جاہل کہہ رہے ہیں؟ بھائی جاہل لفظ کے بنیادی حروف ہیں جیم، ہا، لام، جو قرآن میں تقریباً 24 مرتبہ آئے ہیں، جن سے لفظ الجاہلیتی اور الجاہلون وغیرہ بنے ہیں۔ ان میں الجاہلیتی ایک خاص عمل کرنے کی حالت ہے، اور جو لوگ الجاہلیتی والے عمل کرتے ہیں ان کو اللہ نے الجاہلون کہا ہے۔ آئیے ان الفاظ کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ آپ پہلے سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48 سے 50 دیکھیں اور بتائیں کہ اللہ کس خاص عمل کو الجاہلیتی کہہ رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور نازل ظاہر واضح کی ہم نے تیری طرف خاص کتاب لکھائی، ساتھ خاص حق تصدیق ہوا وا، تصدیق میں لیے جو درمیان اس کی پہنچ میں سے خاص کتاب لکھائی، اور نگران تصدیق کرنے والا اوپر اس کے، پھر حکم کرو درمیان ان کے ساتھ جو نازل ظاہر واضح کیا اللہ نے، اور نہیں تم پیروی کرو ان کی خواہشوں کی، جبکہ آیا تمہیں میں سے خاص حق تصدیق ہوا وا، لیے تمام ہم نے رکھی تم سب سے تفصیل اور وضاحت، اور اگر چاہتا اللہ یقیناً رکھتا تم سب کو تربیت لینے والی جماعت ایک، اور لیکن آزمانے کے لیے تم سب کو بیچ جو دیا تم سب کو، پھر سبقت لو خاص نیکی سے طرف اللہ، تم سب رجوع میں آؤ اکٹھے، پھر وہ خبر دے گا تم سب کو، ساتھ جو ہو تم بیچ اس کے تم اختلاف کرتے ہو، اور کہ حکم کرنا ان کے درمیان ساتھ جو نازل ظاہر کیا اللہ نے، اور نہیں تم پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی، اور ان سے محتاط رہنا کہ تم کو بہکا نہ دیں بارے میں بعض جو نازل ظاہر کیا اللہ نے تیری طرف، پھر کے پلٹ جائیں، پھر جان لو بے شک جو چاہتا ہے اللہ کہ ان کو مصیبت دے، ساتھ بعض کو ان کے گناہوں سے، اور بے شک اکثریت سوال کرنے والا پریشان ذہن میں سے یقیناً فسق کرنے والی، کیا پھر حکم خاص جاہلیت کا تلاش کرتے ہیں، اور جو زیادہ بہتر ہے میں سے اللہ کے حکم قائم ہونے والوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بھائی ان آیات میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کی طرف ایک کتاب نازل یعنی ظاہر کی ہے جو تصدیق ہوئی ہے،
اور ہمیں حکم کرنا ہے لوگوں کے درمیان اس سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق حکم کرنا ہے، اور ہمیں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ وہ ہمیں اللہ کے حکم سے دور کر دیں گے، اور جو لوگ اللہ کے حکم سے ہٹ کر دوسرے حکموں کو تلاش کرتے ہیں تو اللہ ان حکموں کو حکم الجاہلیت ہی کہہ رہے ہیں۔ جی میرے بھائی، تو ان آیات کے مطابق صرف اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کا حکم احسن حکم ہے، اور اللہ کی کتاب کے باہر جتنے حکم ہیں وہ سب حکم الجاہلیتی ہیں۔ بھائی، کیا آپ ان الجاہلیتی کے حکموں کی کوئی مثال دیں گے؟ جی میرے بھائی، ہماری دینی زندگی سے جڑی جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں ان میں زیادہ تر باتیں حکم الجاہلیتی ہی ہیں، کیونکہ ان باتوں کی اللہ کی کتاب سے تصدیق نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکی دیتے ہیں، یا قرآن کے بغیر سمجھ کے پڑھنے کا ثواب ہے، جیسے قرآن خوانیوں میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ سب باتیں قرآن میں نہیں، اور قرآن میں جو اللہ آیات پر غور و فکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ تمام ثواب کے لیے قرآن پڑھنے کے حکم اللہ کے قرآن میں موجود حکموں کے خلاف ہیں، تو یہ تمام حکم الجاہلیتی کے حکم ہیں۔ لیکن بھائی، ہو سکتا ہے کہ ان کاموں کا رسول نے حکم کیا ہو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم تو اللہ نے ہی دیا ہے۔ بے شک میرے بھائی، ہم مسلم نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت نہ کریں، اور یہی سمجھنے کی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے اطاعت کا ایک جیسا لفظ اپنے اور رسول کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے اطاعت کے طریقے میں فرق نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی اطاعت حکم مان کر ہو رہی ہے تو رسول کی اطاعت بھی حکم مان کر ہی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یا رسول کی اطاعت کرو۔ جب اور کا لفظ آ گیا تو اس کے معنی ہوئے کہ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرو، اور دونوں کی اطاعت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ اور رسول کے احکام میں فرق نہ ہو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے کہ آیات پر غور و فکر کرو ہدایت لینے کے لیے، اور رسول کہے کہ بغیر سمجھ کے قرآن پڑھے جاؤ اور ثواب لیے جاؤ۔ تو یہ تمام ثواب سے جڑے حکم الجاہلیتی کے حکم ہی ہیں، کیونکہ یہ حکم قرآن میں نہیں۔ دیکھیں، اللہ سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 105 میں بتا رہے ہیں کہ کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان حکم کیا جائے، تو اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے خلاف کیسے عمل کرے گا؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ بے شک ہم نے نازل ظاہر کی تمہاری طرف خاص کتاب ساتھ حق کے، تمہارے حکم کرنے کے لیے درمیان سوال کرنے والے پریشان ذہنوں کے ساتھ، جو دکھا دیا ہے تم کو اللہ نے، اور نہیں تم ہو خیانت کرنے والوں کے لیے ایک حمایتی۔ بھائی، اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ کتاب سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، یعنی رسول کا فیصلہ صرف کتاب سے ہے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ جو حکم قرآن میں نہیں وہ حکم رسول کا حکم نہیں، بلکہ وہ حکم الجاہلیتی کا حکم ہے۔ لیکن بھائی، بعض شرعی احکام ایسے ہیں جن کی تفصیل قرآن میں نہیں، جیسے کہ ختنہ کا عمل۔ بھائی، تفصیل تو دور کی بات، ختنہ کا تو اللہ نے حکم بھی نہیں دیا، اور ختنہ کا حکم تو یہودیوں اور عیسائیوں کی خود کی لکھی ہوئی کتاب بائبل کے پرانے عہد نامہ جینیسس کے نمبر 17-13 پر موجود ہے، اور اللہ نے قرآن میں ختنہ کرانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو میرے بھائی، ختنہ کا عمل اللہ کے حکم سے نکلی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں، تو ختنہ کرانے کا مسلم ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اور ختنہ کا حکم بھی حکم الجاہلیتی ہے۔ یا اللہ، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ جن اعمال کو کر کے ہم خود کو مسلم سمجھ رہے ہیں ان اعمال کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ بھائی،
یہ دین میں غلط عقائد شامل ہی تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ اور رسول کے حکم کو قرآن کے باہر یعنی حکم الجاہلیتی میں تلاش کرتے ہیں اور دیکھیں کہ اللہ ان حکم الجاہلیتی پر چلنے چلانے والوں کو سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 64 سے 66 میں کیا کہلوا رہے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ کہہ دو کیا پھر غیر اللہ کے تم مجھ پر فیصلہ کرتے ہو کہ حکم پر چلوں؟ اے وہ خاص جہالت کرنے والوں، اور یقیناً وہی متاثر کیا گیا تیری طرف اور وہ خاص جو سے تجھ سے پہلے قبول کرنے والے کہ اگر شرک کیا ساتھ جوڑا یقیناً ختم ہو جائیں گے تیرے اعمال، اور یقیناً تو ہو جائے گا میں سے خاص نقصان اٹھانے والے، بلکہ اللہ کے پھر حکم پر چلو اور ہو میں سے خاص شکر وعدے پورے کرنے والے۔ بھائی، ان آیات میں اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کے بجائے کسی دوسرے کے حکم پر چل اور چلوا رہے ہیں ان لوگوں کو الجاہلون کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کے ساتھ کسی دوسرے کے حکم کو جوڑنے کو شرک کرنا کہہ رہے ہیں۔ جی میرے بھائی، اگر آپ نے اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کا بھی حکم جوڑا تو آپ نے شرک کیا، چاہے کوئی اور اس کو رسول کا حکم ہی کہے، کیونکہ جو حکم قرآن میں نہیں وہ رسول کا حکم بھی نہیں اور صرف ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور انہی رسول کے نام پر گھڑی کتابوں کے پیچھے چل کر لوگوں نے قرآن کی الصلاۃ کو ایک اٹھک بیٹھک والی نماز بنا دیا، قرآن کے ہدایت لینے والے الحج کو مکہ جا کر ثواب لینے والا عمل بنا دیا، قرآن کے الصوم کو بھوکا پیاسا رہنے والا روزہ بنا دیا، قرآن کی الزکات کو مال میں سے 2.5% کا خرچ بنا دیا، اور تو اور قرآنی آیات کو ہدایت کے ذریعے کے بجائے وظیفوں کی کتاب بنا دیا۔ اور ان تمام موضوعات پر ہماری ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر موجود ہیں جن میں ان سب باتوں کی حقیقت واضح کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اللہ کی کتاب کے بجائے کسی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے یا انسانوں کی کہی ہوئی باتوں سے حکم لیا یا اس حکم کو بیان کیا تو آپ نے حکم الجاہلیتی دے کر اللہ کے حکم کے ساتھ شرک کیا، اور آپ قرآن کے مطابق الجاہلون یعنی خاص جاہل ہیں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔